السلام علیکم شہزاد، کراچی آفس سے بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا، یہ پیکیج ابھی تو میں بھجوا رہا ہوں، آپ اس کو اپڈیٹ کر دیں۔ دیکھیں اس کی یہ ویڈیو جو آپ نے ٹک ٹاک کی لگائی ہے، جہاں یہ مرتے ہوئے گر رہا ہے نا، اس سے ڈائلاگ کے بعد ہم اس سے شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دے سکتے ہیں۔ اور مطلب جو بھی یہ پہلی لائن دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہ گرا اور اس کے بعد اگلا دے دیں، اور فلاں نام جو بھی ہے اس کا، فرض کریں ذیشان ہے تو کہتے ہیں اور ذیشان واقعی میں چلا گیا۔ پھر آپ نے آگے کی کہانی کے سوشل میڈیا پر اس کا ایک خواب تھا، یہ تھا، وہ تھا، وہ تھا، تو وہ ٹچی بھی ہو جائے گا تھوڑا سا، اور اس کی فیل بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہے تو ویسے بہت اچھی مطلب کوشش، لیکن تھوڑا سا اور بہتر ہو جائے گا یہ۔ ناظرین، آپ نے اطہر متین شہید کی آواز سنی، کتنا پیار سے وہ اپنے رپورٹرز کو سمجھاتے تھے۔ سما کے پشاور کے جو رپورٹرز ہیں ان سے میری بات ہوئی، اور آپ کی بھی بات کرائیں گے، آپ ان کی زبانی سنیں گے کہ اطہر متین شہید کس طریقے سے ان کو گائیڈ کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ میری ابھی تک اطہر متین شہید کے بڑے بھائی طارق متین سے بات نہیں ہوئی۔ میں نے تعزیت کے لیے فون نہیں کیا، میں فون نہیں کر سکا۔ میں فون کیوں نہیں کر سکا؟ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں ان کو فون کر لوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ طارق متین کو میں تسلی دلا سکوں، اور میری تسلی سے ہوگا کیا؟ جو ذمہ دار ہیں، جو قاتل ہیں، وہ ابھی تک آزاد پھر رہے ہیں۔ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ان قاتلوں کو پکڑنا، وہ لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ میرا، پشاور کے صحافیوں کا، خیبر یونین آف جرنلسٹ کا، پشاور پریس کلب کا یہ مطالبہ ہے کہ اطہر متین شہید کے ورثاء کو، ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو، ان کے بھائی کو انصاف فراہم کیا جائے۔ میں نے بات کی ہے خیبر یونین آف جرنلسٹ کے صدر جناب ناصر حسین صاحب سے، خیبر یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری عمران یوسف زئی سے، اور اسی ویڈیو میں آپ دیکھیے گا کہ سما پشاور کے جو رپورٹرز ہیں وہ اطہر متین شہید کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی، اطہر متین کا جو قتل ہوا ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ بری طرح ناکامی ہے، نااہلی ہے کہ آئے دن صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اطہر متین کا جو واقعہ ہے، ایک فریش واقعہ ہوا ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان کی قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سندھ حکومت نے سیفٹی بل تو پاس کیا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ابھی بھی وفاقی حکومت کے زیر غور ہے ایک بل صحافیوں کے تحفظ سے متعلق۔ میں سمجھتا ہوں کہ بل لانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہونا یہ چاہیے کہ پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر صحافیوں کو تحفظ دیا جائے۔ ان کو جاب سیکیورٹی بھی نہیں ہے، ان کی زندگی کو بھی خطرہ لائق رہتا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی بھی نااہلی ہے کہ صحافیوں کو آئے دن قتل کیا جا رہا ہے، ان کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایچ جے کی پلیٹ فارم سے، پی ایف جے کی پلیٹ فارم سے، کہ تمام جو صحافی قتل ہوئے ہیں ان کے ملزموں کو گرفتار کیا جائے، ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے، اور اطہر متین کے جو فریش واقعہ ہوا ہے ان کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کی جائے، تاکہ صحافیوں کے اندر جو تذبذب پایا جاتا ہے، جو تشویش پائی جاتی ہے، اس میں کمی آئے۔ اظہار افسوس کرتا ہوں خیبر یونین کی طرف سے، اپنے تمام کمیونٹی کی طرف سے، پشاور پریس کلب کے تمام ساتھیوں کی طرف سے۔ ہمارے بڑے اچھے اور بڑے قریبی ساتھی تھے طارق متین، ان کے بھائی اطہر متین کے ساتھ جو گزشتہ دنوں میں واقعہ ہوا کراچی میں، ایک ڈکیتی کے دوران جو ہے مزاحمت پر ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، اور ان کو جو ہے وہ ان کی جان اس واقعے میں چلی گئی، اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ کم سے کم کراچی کی اگر بیک ڈراپ پہ کی ہم بات کریں تو کراچی میں اس طرح کے واقعات بالکل عام سے ہیں۔ ہمیں اس وقت جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اچانک ہی اس ٹائم پہ فیلنگ ہوتی ہے اس بات کی کہ وہاں پر حالات کیسے ہیں۔ جب ہمارے اپنے کسی کے ساتھ واقعہ ہے، یا ہماری کمیونٹی میں سے کسی ایک شخص کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے، تو بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کہاں ہے۔ ہم انتظامیہ کی طرف دیکھتے ہیں، حکومت کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر عام لوگوں کی تحفظ کے حوالے سے اقدامات میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کراچی جو کہ ایک وقت میں روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا، شام اور رات وہاں پر جو ہے وہ ایک خوبصورت وقت جو ہے لوگ گزارنے کے لیے باہر نکلتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ شہر
بدامنی کی نظر ہوتے چلا گیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بڑے تیزی کے ساتھ اور بڑی تواتر کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں خیبر یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے کراچی میں سندھ حکومت سے بھی، اور جو حکومتی لوگ ہیں ان سے بھی، جو کراچی کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی، کہ اس طرح کے واقعات کی خودارہ روک تھام کی جائے۔ اطہر متین کے حوالے سے جو ہے وہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اطہر متین کے جو قاتل ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ میں نے جو الیکٹرانک میڈیا کا باقاعدہ آغاز کیا تھا وہ سما ٹی وی سے کیا تھا، 10 سال ادھر گزارے، اور وہاں پر جو دیگر اچھے دوست ملے تھے، شفیق دوست ملے تھے، ان میں ایک نام اطہر متین کا بھی تھا۔ بڑے شفیق دوست، بڑے اچھے مینٹور، بڑے اچھے رہنما تھے۔ عموماً ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا کا کام ہوتا ہے، ابڑ دبڑ ہوتی ہے، ہلا گلا ہر وقت ہوتا ہے، شور شرابے ہوتا ہے، بدمزگیاں بھی ہو جاتی ہے کام کے سلسلے میں، لیکن اطہر متین واحد ایسے شخص تھے جن کو کبھی میں نے اس کو غصے میں نہیں دیکھا، کبھی اس کو اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا، نہ سنا۔ ہمیشہ جب بھی ہم کوئی خبریں ہماری فائل ہوتی تھی، اس میں کوئی ایشو آ جاتا تھا یا کہیں پر کوئی کنفیوژن ہوتی تھی، تو بڑے شفیق طریقے سے رابطہ کرتے تھے، ہمبل طریقے سے پوچھتے تھے، اور بہت سی چیزیں اگر خود وہ نہیں سمجھتے تھے تو پوچھتے تھے، کیونکہ کے پی کا جو کلچر ہے، یہاں پہ جو علاقے ہیں وہاں پر اکثر کنفیوژن کراچی میں آتی تھی، تو وہ اپنی معلومات کے لیے بھی اکثر رابطہ کرتے تھے کہ جی یہ جو فلاں علاقہ آپ نے بتایا یہ کس طرح کا علاقہ ہے، یا جو فلاں ایشو آپ نے بتایا یہ کیا ہے ایکچولی، کیونکہ نیوز میں بہت سی چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو جو سیکھنے کا اس کا شوق تھا وہ کافی زیادہ، خاص کر کے پی میں اور پشاور کے لوگوں سے ان کی کافی انسیت تھی، یہاں کے کلچر کے حوالے سے بڑے اکثر پوچھتے تھے۔ تو ایک اچھے شفیق دوست سے ہم محروم ہو گئے، میں اس کو کافی مس کرتا ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب سما میں نے چھوڑا 4 سال ہو گئے تو ان سے روابط بالکل ختم نہیں ہوئے، اور اس میں میری کوتاہی تھی کہ میں رابطہ نہیں کر سکا، لیکن اطہر متین باقاعدگی سے رابطہ کرتے تھے۔ جب میں نے نئے ادارہ جوائن کیا، مبارکباد دی، رابطے کرتے تھے۔ ابھی ان کی شہادت سے ایک دن پہلے انہوں نے مجھے اپنا ایک یوٹیوب لنک بھیجا تھا، اس سے پہلے بھی بھیجتے تھے، لیکن اس پر اسپیشلی اس نے تبصرہ مانگا تھا۔ میں اس کو بولتا تھا کہ اچھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اچھا نہیں ہے، آپ کرٹیکلی اس کو دیکھا کریں، جہاں پہ رہنمائی کی ضرورت ہو وہ مجھے بتایا کریں۔ میں اس کو بولتا تھا کہ بھئی آپ تو ہمارے اساتذہ میں آتے ہیں، میں کس طرح رہنمائی کروں، تو وہ ہنس کے ٹال دیتے کہ نہیں آپ اپنے نظر سے دیکھ لیں، اور جس میں جو کمی بیشی ہو وہ مجھے بتایا کریں۔ تو کراچی اور پشاور کا جو یہ لنک تھا اطہر متین کے ساتھ، وہ بدقسمتی سے ٹوٹ گیا ہے۔ ایک شفیق، ایک پیارے انسان، ایک بہترین صحافی سے ہم محروم ہو گئے۔ اطہر بھائی مرحوم کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، اور میرے استادوں میں وہ شمار ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے 2015 میں ایک سٹوری تھی جب میں سما میں ہوا کرتا تھا، اور اس حوالے سے جب مجھے کہا گیا کہ وہ سٹوری روک دی گئی ہے، تو پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ اطہر بھائی سے خود بات کر لیں، تو میں بڑا گھبرایا ہوا تھا، اور میں نے جب ان کو کال کی تو کیونکہ وہ سینئر پروڈیوسر تھے، میں سمجھا کوئی غصے والا شخص ہوگا اور مجھے ڈانٹ پڑنی ہے، لیکن انتہائی محبت کے ساتھ اور بہت ہی دوستانہ انداز میں مجھے سمجھایا، جو غلطیاں تھیں میری ان کی تصحیح کی۔ تو اس کے بعد میری کافی ان کے ساتھ ایک گپ شپ ہو گئی تھی، اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی، اور ہمیشہ جب بھی مجھے ضرورت پڑتی تھی سٹوری کے حوالے سے یا کوئی اور کنفیوژن ہوتی تھی تو میں ان سے مشورہ کرتا تھا۔ بہت ہی فرینڈلی اور ہنس مکھ انسان تھے۔ پھر فیس بک پہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجا، وہ ایکسیپٹ کی تو اکثر کمنٹ کرتے تھے، اور ان باکس میں آ کر اکثر سجیشن دیا کرتے تھے کہ آپ نے وہ بات ٹھیک کی، وہ بات غلط کی۔ تو بہت ہی محبت کرنے والے، یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بہت سینئر تھے، لیکن مجھے کبھی احساس نہیں ہوا ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ میں بہت جونیئر ہوں یا وہ بہت سینئر ہیں۔ ہمیشہ ایک دوستانہ ماحول میں محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ یقیناً ان کے جانے کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوئی ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسے صحافی اور ایسے ڈیسک پر موجود پروڈیوسر، کیونکہ ہمارا زیادہ انٹریکشن ایک صحافی کا الیکٹرانک میڈیا میں ڈیسک والوں کے ساتھ ہوتا ہے، پروڈیوسرز کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسے پروڈیوسرز
मैं कहता हूँ कि बहुत कम पैदा होते हैं जो कि हेड ऑफिस के साथ साथ जितने भी बेरोज होते हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। अतर मतीन भाई के साथ हमारा जो है डेली की बेसिस पे इंटरेक्शन होता था और वो हम जो यहाँ से पैकेजेस वगैरह बना के भेजते थे वो वहाँ पे चेक करते थे और फिर हमें पर्सनल में व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते थे कि यार इस पैकेज में ये चीज़ इस तरह कर दो, ये चीज़ इस तरह कर दो, ये और बेहतर हो जाएगी। तो मतलब बड़े भाइयों की तरह एक वो हमें गाइडलाइन देते थे और वो कहते थे कि इस गाइडलाइन पे चलो, मशवरे देते थे और हमारा काम उससे काफ़ी बेहतर हुआ है। तो जो ये अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अभी इतने दिन गुजरने के बाद भी जो है कोई कातिल जो है इसमें गिरफ्तार नहीं हो सका। तो सिंध हुकूमत हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, सबसे हम यही मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इनके कातिलों को गिरफ्तार करें और कराची को जो है एक दोबारा से पुरअमन शहर बनाएं। अतर मतीन भाई जो थे वो एक अच्छे खुश अखलाक इंसान थे और उनके बारे में जितनी भी अच्छाई बयान की जाए तो वो कम है। उनके साथ अक्सर इंटरेक्शन काफ़ी स्टोरीज़ पे होती थी, यानी ऐसे भी हम कह सकते हैं कि उनके बगैर हमारी स्टोरी जो थी वो अधूरी होती थी। वो हमेशा हर एक स्टोरी में यही हमें कहते थे कि आप हमसे अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, ये उनका एक सिग्नेचर वर्ड था। इससे एक दिन पहले उनसे मेरी बात हो रही थी, एक स्टोरी पे उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अभी तो मैं बिज़ी हूँ, तो सुबह इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। तो सुबह जब उठे तो उनकी मौत की खबर सुनी तो यकीनन समा की पूरी फैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा है। और ये कराची में पहला वाक़या नहीं है, कराची में इस किस्म के वाक़े होते जा रहे हैं और इसको यानी ये नाअहली है सिंध गवर्नमेंट की, सिंध पुलिस की, कि अभी तक इन जैसे स्ट्रीट क्राइम ये जो हो रहे हैं इस पर अभी तक इन्होंने रोकथाम कोई भी नहीं की। और अतर मतीन भाई एक हीरा थे समा फैमिली के और उनका बिछड़ जाना इस तरह है जैसे अपनी ख़ानदान में बंदे से कोई उनका एक करीबी भाई, उनका रिश्तेदार या कज़न, वो भी हम कह सकते हैं कि वो हमसे इस तरह जुदा हुआ हो।